برائڈل شاور کے فنکشن کا اہتمام لان میں کیا گیا تھا۔ گو کہ زیادہ لوگ نہیں تھے، صرف ماہین کی قریبی کزنز اور سہیلیاں اور اس کی بڑی بہن ہیرا کی فرینڈ سی مدھو تھیں۔ ماہین کے چند ایک میل کزنز تھے جن میں تیمور کاردار بھی شامل تھا۔ عظمیٰ، کرن اور تانیہ سفید نیٹ سے ڈھکی ٹیبل پر مختلف چیزیں سیٹ کر رہی تھیں۔ ٹیبل کے وسط میں 3 منزلہ اسٹرابری کیک رکھا تھا۔ میز کے ایک کونے میں تازہ گلدستے رکھے تھے، دوسرے کونے میں سرونگ پلیٹس اور کانٹوں کے ساتھ نقرئی کینڈل سٹینڈ پڑا تھا۔ فلاور تھیم کی مناسبت سے سب لڑکیوں نے بالوں میں فلاور بینڈ پہنے ہوئے تھے۔ عظمیٰ زندگی میں پہلی بار ایلیٹ کلاس کی کسی ایسی پارٹی میں شریک ہو رہی تھی۔ کرن بے حد ایکسائٹڈ تھی، جبکہ تانیہ کے چہرے پر بے نیازی تھی۔ خوش لباس اور الٹرا ماڈرن لڑکیاں ٹولیوں کی صورت میں ادھر ادھر کھڑی باتوں میں مصروف تھیں۔ کچھ کرسیوں پر بیٹھی اور کچھ تصاویر بنوا رہی تھیں۔ میز سے کچھ فاصلے پر ہیرا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے موتیوں سے بھری سفید میکسی پر برائٹ ٹو بی کا سلیش پہن رکھا تھا۔ بالوں میں فلاور بینڈ لگائے وہ بڑی ادا اور سٹائل سے کھڑی تھی۔ میک اپ ہلکا تھا، مگر گردن میں پہنا موتیوں کا ہار دور سے ہی چمکتا نظر آتا تھا۔ لان کے دائیں کونے میں گلاب کے سفید پھولوں کے پاس بڑی کرسیوں پر تیمور کاردار 2 لڑکوں کے ساتھ بیٹھا بظاہر ان سے باتوں میں مصروف تھا، مگر غیر محسوس طریقے سے پورے لان کا جائزہ لے رہا تھا۔ یوں ہی لان کا جائزہ لیتے ہوئے ایک پل کے لیے اس کی نظر کینڈل سٹینڈ پر دھری موم بتیاں جلاتی عظمیٰ پر ٹھہر گئی۔ ایسی نظر جو آسانی سے واپس نہیں پلٹتی، جو بلا ارادہ ہی کسی پر ٹھہر جاتی ہے، جو اپنے اندر زبردست تاثیر رکھتی ہے، جو لمحوں میں دل کی دنیا بدل دیا کرتی ہے۔ عظمیٰ جانتی تھی کہ وہ گلاب کے سفید پھولوں کے پاس بیٹھا ہے، مگر اس نے ادھر دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ کہانیوں کے ہیرو جیسا ہے تو کیا ہوا، وہ یہاں کسی قسم کے اہم کانہ پن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے خود کو کام میں مصروف رکھا۔ میں زندگی میں پہلی بار ایسا فنکشن اٹینڈ کر رہی ہوں۔ کرن کی آواز میں دبی دبی سی ایکسائٹمنٹ تھی۔ تانیہ نے بے اختیار سر جھٹکا۔ سارا دولت کا کھیل ہے، لوگوں کو اپنی عمارت دکھانے کا شوق ہوتا ہے، اس نے بے نیازی سے کہا۔ ہیرا کا ڈریس کتنا خوبصورت ہے، مہین بتا رہی تھی یہ کسی ڈیزائنر سے بنوایا ہے۔ دیکھو ذرا، ہیرا تو کسی کلاسک انگلش فلم کا کردار لگ رہی ہے۔ کرن پوری طرح متاثر تھی۔ تانیہ نے گردن موڑ کر پل بھر کے لیے ہنستی کھلکھلاتی ہیرا کو دیکھا۔ سنڈریلا بننے کی ناکام کوشش ہے، اس نے بے تاثر سے انداز میں تبصرہ کیا۔ کرن کو اس کی بے نیازی پر حیرت ہوئی۔ تانیہ، کیا تم پارٹی انجوائے نہیں کر رہی؟ اتنی مصنوعی پارٹی، شو آف، نرا دکھاوا، ایسی مغرور اور نخریلی لڑکیاں، ایسے میں انسان کیا انجوائے کرے؟ میں تو صرف مہین کے اصرار پر آ گئی ہوں، تانیہ نے بیزاری سے کہا اور بات کرتے ہوئے عظمیٰ کی طرف مڑی۔ عظمیٰ، تم کیوں اتنی خاموش ہو؟ عظمیٰ جلتی ہوئی موم بتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے ہی، میں ماحول کی خوبصورتی محسوس کر رہی ہوں، وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں مسکرائی۔ لگتا ہے تم بھی بور ہو رہی ہو۔ تانیہ نے اسے دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ اس نے ذرا سا مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں تم دونوں کی باتیں سن رہی ہوں۔ وہ کندھے پر آئے بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ وہ تینوں اب ٹیبل سے ہٹ کر کرسیوں پر جا بیٹھیں۔ یکدم کرن کو جیسے کرنٹ لگا۔ یار، تم لوگوں نے وہ بندہ دیکھا ہے؟ بلیک شرٹ اور بلیک پینٹ والا، وہی جو سفید پھولوں کے پاس بیٹھا ہے۔ کرن کی مدھم آواز میں بھی جوش تھا۔ عظمیٰ چونکی مگر ظاہر نہیں کیا، جبکہ تانیہ نے اس طرف دیکھتے ہوئے پہلی بار کسی مہمان کی تعریف کی۔ ہاں یار، واقعی بندہ تو ہینڈسم ہے، ضرور مہین کا کوئی رشتہ دار ہوگا، کرن نے اندازہ لگایا۔ شاید، اسے دیکھ کر تو مجھے ہالی ووڈ کا ہیرو کا خیال آ رہا ہے، تانیہ نے متاثر ہو کر تعریفی انداز میں کہا۔ وہ آہستہ آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ نہ جانے اس کے ساتھ کھڑی لڑکیاں کون ہیں؟ کرن کے جملے پر عظمیٰ نے بلا ارادہ ہی سامنے کی طرف دیکھا۔ وہ جینز اور شرٹ پہنے 2 لڑکیوں کے ساتھ کھڑا باتوں میں مصروف تھا۔ اس کی رشتہ دار ہوں گی یا پھر دوست، تانیہ نے کہا۔ عظمیٰ کو بے اختیار اس کے ساتھ کھڑی لڑکیوں پر رشک آیا۔ مجھے تو یہ بندہ کسی غیر ملکی کرکٹر جیسا لگ رہا ہے، کرن نے تیمور کی طرف دیکھتے ہوئے دلچسپی سے ایک نیا تبصرہ کیا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے سٹائل سے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ باڈی بلڈنگ کا شوق بھی رکھتا ہے اور یقیناً باقاعدگی سے جم بھی جاتا ہوگا۔ عظمیٰ، یہ بندہ تمہاری کہانیوں کو ہیرو جیسا لگ رہا ہے نا؟ تانیہ نے جیسے اس کی دل کی بات کو زبان دی۔ عظمیٰ بے ساختہ مسکرائی۔ اس کے چہرے پر اجالوں کے عکس جھلملانے لگے۔ ہاں عظمیٰ، یہ تو 100% وہی ہے۔ مہین سے پوچھنا پڑے گا کہ موصوف آخر ہیں کون؟ کرن کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔
عظما نے لمحوں میں اپنے دل کی دنیا کو بدلتے ہوئے محسوس کیا۔ اس بندے سے تم خوابوں میں ملا کرتی تھی نا؟ تانیہ نے اسے ہولے سے کونی مارتے ہوئے سرگوشی کی۔ کرن کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ عظما کے ارد گرد جیسے جگنو چمکنے لگے۔ اسے پہلی بار معلوم ہوا کہ کسی شخص کا ذکر اتنا دل فریب بھی ہو سکتا ہے۔ اب بس بھی کرو، تم لوگ تو اس بیچارے کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے تیمور کی طرف دیکھا۔ وہ کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ اس کا رنگ اجلا اور آنکھیں بے حد روشن تھیں۔ وہ کلین شیو نہیں تھا، مونچھیں اسے سوٹ کرتی تھیں۔ اس کا دراز قد سب میں نمایاں تھا۔ اس کے مغرور نقوش مقناطیسی کشش رکھتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بے حد شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ اچانک تیمور کی نظر ان پر پڑی۔ وہ بندہ اب ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ تانیہ نے گڑبڑا کر فوراً نظریں جھکا لی۔ کرن اپنے پرس میں سے موبائل نکال کر یوں ہی بٹن دبانے لگی۔ عظما رخ موڑ کر میز کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم اسے دیکھ کر کمنٹ پاس کر رہے ہیں، کرن نے گڑبڑا کر سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اب ہم نے ہرگز اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ تانیہ خجالت محسوس کرنے لگی۔ بندہ خوبرو بھی ہے اور ذہین بھی، کرن نے جھکی نگاہوں کے ساتھ کہا اور یوں ظاہر کرنے لگی جیسے موبائل کے ساتھ مصروف ہو۔ عظما، تمہاری کہانیوں کے ہیرو کی ساری خصوصیات اس میں موجود ہیں۔ تانیہ ذرا سا مسکرائی۔ عظما کے دل نے بے اختیار ایک بیٹ مس کی، مگر وہ بے نیازی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہین دور سے ہاتھ ہلاتی ان کی طرف آئی۔ سوری یار، میں تم لوگوں کو ٹائم نہیں دے سکی، مہمانوں کو اٹینڈ کرنے میں مصروف رہی۔ قریب آتے ہوئے وہ معذرت خواہ انداز میں بولی۔ کوئی بات نہیں، ہم لوگ پارٹی انجوائے کر رہے ہیں، تم لوگوں نے بہت خوبصورت انتظامات کیے ہیں، کرن نے کہا۔ شور، ماہین رسمن مسکرائی۔ ہاں تم اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کرو، ہم لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہیں، عظما نے نرمی سے کہا۔ لان میں ادھر ادھر پھیلے لوگ اب ٹیبل کے گرد اکٹھے ہونے لگے تھے۔ فوٹوگرافر نے بھی اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ ہیرا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کیک کے عین پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ تم لوگ آ جاؤ، کیک کٹنے والا ہے۔ ماہین نے انہیں اٹھنے کا اشارہ کیا اور خود عجلت میں میز کی طرف بڑھ گئی۔ وہ تینوں سب سے آخری والی قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ ہیرا نے تالیوں کے شور میں کیک کاٹا۔ تیمور کیک کٹنے کے کچھ دیر بعد ہی چلا گیا۔ ان تینوں کو بے حد افسوس ہوا۔ تمہاری کہانیوں کا ہیرو تو چلا گیا، کرن نے کیک کھاتے ہوئے قدرے افسوس سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی ضروری کام ہو۔ عظما نے اپنی یاسیت چھپاتے ہوئے بے پرواہی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ قریب کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا، ماحول کی خوبصورتی ماند پڑ گئی تھی۔ اس کے گرد چمکتے جگنو تاریکی میں گم ہو گئے اور اس کے چہرے پر بکھرے اجالے ڈھلتی شام کی اداسی میں ڈھل گئے۔ مصروف بندہ ہوگا نا، تانیہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عظما نے سفید گلابوں کے پاس پڑی خالی کرسی کو دیکھا۔ اس نے اپنے دل میں عجیب سا خالی پن اترتے محسوس کیا۔ خوبصورت شام میں اداسی کا رنگ چھلکنے لگا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ اداسی اس کی زندگی کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لے گی۔ اس کے کانوں میں انارکلی کے لقب کی بازگشت گونجنے لگی۔ وہ بھول گئی تھی کہ انارکلی کی محبت لا حاصل تھی اور اس کے مقدر میں ہجر کا دکھ تحریر تھا۔ وہ ایک معروف چینل کے آفس میں بیٹھی تھی۔ آج اس چینل کی کانٹینٹ ہیڈ کے ساتھ اس کی اہم میٹنگ تھی۔ بیسٹ رائٹر کا ایوارڈ ملنے کے بعد اس کے پاس آفرز کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ چینلز اور پروڈکشن ہاؤس والے اسے میٹنگز کے لیے بلانے لگے تھے۔ وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے چائے پی رہی تھی۔ ٹیبل کے اس طرف چینل کی کانٹینٹ ہیڈ روبی خان بیٹھی ہوئی تھیں، جو سینئر رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ کالم نویس بھی تھیں۔ شوبز کا ایک بڑا نام اور میڈیا انڈسٹری کی ایک پاورفل شخصیت تھیں۔ مڈل ایجڈ فربہی مائل خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے خود کو خاصا مینٹین رکھا ہوا تھا۔ وہ لائٹ پرپل ساڑی پہنے ہوئے تھیں اور ان کے چہرے پر بے حد مہارت سے کیا گیا میک اپ چمک رہا تھا۔ میڈیا سے تعلق رکھنے والی خواتین عموماً اپنے گلیمر اور سٹائل کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ روبی خان نے چائے پیتے ہوئے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ ہلکی پھلکی باتوں کے بعد اب وہ کام کی باتیں ڈسکس کرنے لگیں۔ عظما، تمہارا سیریل رمز وفا نہایت شاندار ڈرامہ تھا۔ گو کہ اس کا بجٹ زیادہ نہیں تھا، مگر وہ سیریل پبلک میں بے حد مقبول ہوا اور اس نے زبردست ریٹنگ حاصل کی۔ انہوں نے پروفیشنل مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سیریل کی تعریف کی اور اپنے سامنے کھلی فائل کو دیکھنے لگی۔ مگر تم نے ہمیں جس کہانی کا آئیڈیا دیا ہے وہ ایک بہت مشکل تھیم ہے، جسے ڈرامائی تشکیل دینا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کہانی میں کوئی ہیرو نہیں ہے، اور کوئی بھی ڈرامہ بنا ہیرو کے نہیں بنایا جا سکتا، انہوں نے سنجیدگی سے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا۔ عظما کو جیسے کسی ایسے ہی تبصرے کی توقع تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اعتماد سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس معاشرے میں بے شمار ایسی عورتیں ہیں جن کی زندگی میں کوئی ہیرو نہیں ہوتا، مگر ان کی زندگی سے کئی کہانیاں جڑی ہوتی ہیں۔ وہ زندگی کی مشکلات کا تنہا مقابلہ کرتی ہیں،
ایک اکیلی عورت کن مسائل سے گزرتی ہے، ہمیں ان مسائل کو بھی فوکس کرنا چاہیے، اس نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے اعتماد بھری سنجیدگی سے کہا۔ روبی کو اس کی رائے نے حیرت میں ڈال دیا۔ مگر کہانی میں ہیرو تو ہمیں ڈالنا پڑے گا، چاہے بعد میں ہیرو ہیروئن الگ ہو جائیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کہانی میں ولن تو ہے مگر ہیرو کوئی نہیں۔ روبی نے فائل میں لگا پیج پلٹتے ہوئے کہا۔ عظمیٰ کے چہرے پر ایک آزردہ سی مسکراہٹ آئی، کیونکہ حقیقت میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، ولن تو قدم قدم پر مل جاتے ہیں مگر ہیرو نہیں ملا کرتا، وہ مدھم آواز میں بولی۔ روبی اس فلسفے پر الجھ کر رہ گئی۔ عظمیٰ نے جیسے ان کی آنکھوں کی الجھن پڑھ لی۔ دراصل یہ خاتون رائٹر کی کہانی ہے۔ کہانیاں لکھنے والوں کی بھی ایک کہانی ہوتی ہے۔ لکھنے والے لوگ عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں، وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ کاغذ پر چلنے والا قلم اپنے اندر بہت طاقت رکھتا ہے، ایسی طاقت جو لوگوں کے ذہن اور دل بدل دیتی ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ محبت کی کہانیاں لکھنے والوں کی اپنی زندگی محبت سے خالی ہوتی ہے۔ وہ سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے مضبوط آواز میں بولی۔ روبی نے بے اختیار ایک گہرا سانس لے کر سامنے کھلی فائل بند کر دی۔ وہ چینل کی کانٹینٹ ہیڈ تھیں، انہیں رائٹر کی ہاں میں ہاں ملانے کی بجائے انہیں اپنی شرائط پر قائل کرنا ہوتا تھا۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں کمرشل کام کرنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے نامور رائٹرز پرانی غیر ملکی فلموں اور ڈراموں سے آئیڈیاز لے کر نئی کہانیاں سامنے لاتے ہیں۔ آج کل تو یہی کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اس وقت اور چینل کی ڈیمانڈ ہے۔ روبی نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ عظمیٰ اپنے بازو میز پر رکھتے ہوئے ذرا آگے کو ہوئی۔ میں ایسا کام نہیں کر سکتی۔ بحیثیت رائٹر ہم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہمیں معاشرے کو سنوارنا ہے، بگاڑنا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اتنی کہانیاں ہیں، ہمیں ان پر فوکس کرنا چاہیے۔ پھر تو آپ اس دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گی۔ روبی نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اس نے ان کی بات کا برا نہیں مانا۔ بعض دفعہ پیچھے رہ جانے والے بھی میدان مار لیتے ہیں۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ روبی نے چونک کر سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہم یہ رسک نہیں لے سکتے۔